اگر آپ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ پشاور جلسہ سے قبل عمران خان نے یہ الفاظ کس سے کہے؟ عمران خان کی پانی سے پانی پر پانی لکھنے کی کوشش کیا یہ کامیاب ہو سکے گی؟ عمران خان وہ واحد سیاسی شخصیت جن کے جلسے میں خطاب کے دوران چاہے اچھی بات کہیں یا بری بات کہیں، نہ صرف ٹی وی چینل بلکہ یوٹیوب کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ اتنا خوف کیوں ہے؟ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، اور آج کی گورکھ دھندا میں جن پہلو کو ڈسکس کرنا ہے وہ نہایت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس سے قبل بتایا تھا کہ انٹرنل لفٹس ہیں پارٹی کے اندر، پارٹی سے مراد پاکستان تحریک انصاف۔ کیا عمران خان اس سارے سفر میں تنہا رہ جائیں گے؟ نہیں، عوام تو ان کے ساتھ ہے، لیکن پارٹی قیادت جو ہے، باقی سینئر قیادت، کیا وہ ان کے ساتھ رہے گی؟ بارہا مرتبہ اس کے اوپر بات کی، اور پشاور جلسہ سے قبل جو میٹنگ ہوئی عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، جس میں پرویز خٹک باقی لوگ شامل تھے، اس میں خان صاحب نے گلے شکوے کیے۔ دو طرح کے پہلو کے اوپر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سوائے فواد چودھری کے، شری مزاری کے اور اسد عمر کے کسی نے بھی میری جو بات تھی جلسے میں، جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر کوئی موقف نہ دیا اور میری بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا اور وضاحت نہیں دی گئی۔ تمام لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ تو آپ سے ذکر کیا تھا، اور خان صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ کوئی آگے سے جواب نہ آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہا؟ جو پارٹی میٹنگ تھی جلسہ سے قبل پشاور میں، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ لوگوں نے سر ہلائے، اور یہی وجہ تھی کہ پارٹی کی میٹنگ کے بعد پرویز خٹک جو تھے وہ جلسہ میں پہنچ آئے، ورنہ وہ آتے نہیں ہوتے۔ اس میٹنگ کے اندر خان صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے اس جنگ میں، اس جہاد میں، تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 لوگوں کے سوائے میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، اور یہ بھی شکوہ کیا کہ جو سوشل میڈیا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ ہمارا جو اپنا پارٹی کا سوشل میڈیا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، اور ان سے بھی تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ بھی اس طرح سے چیزوں کا دفاع نہیں کر پا رہے جیسا کہ ان کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ احوال تھا جو عمران خان نے پشاور جلسہ سے قبل میٹنگ میں کیا، اور پھر اس بندے کا سٹیمنا دیکھیں کہ جلسہ کے اندر آئے اور غصہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس غصے کے نتیجے میں جو الفاظ کہے، لمبی چوڑی تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر وضاحتیں پیش کی، اور وہ وضاحتیں دینے کے باوجود، پاک آرمی کو اچھا کہنے کے باوجود، ساری چیزیں بتانے کے باوجود، عدلیہ بارے، یہ واحد سیاستدان ہے عمران خان جس کو نہ صرف بلیک آؤٹ میڈیا سے کیا گیا، ٹی وی چینل سے، بلکہ جب یہ شخص تقریر کرتا ہے تو یوٹیوب کو بھی پاکستان کے اندر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو نے پھر بھی عمران خان کی سپیچ کو چلایا، لیکن ایئر وائی تو جیو کی حد تک بھی تقریر نہ چلا سکا۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے اس ٹی وی کے حوالے سے کہا تھا کہ انگور کھٹے لگ رہے ہیں اب ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اب خان کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہیں۔ بائیس ٹو کے تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا، چاہے وہ جیو ہے، ایئر وائی ہے، کسی کی ایک پارٹی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، لیکن ہاں جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نون لیگ کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، وہ بھی موضوع آئے گا۔ ان سارے حالات کے اندر عمران کے ساتھ اگر پارٹی کے اندر سے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا تھا شیخ رشید صاحب نے اپنے بڑوں کو عمران کی خاطر چھوڑ دیا، نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہوا، مگر اب وہ ایسی بند گلی میں ہے کہ شیخ صاحب گھر کے اندر بیٹھے کھانا پوری کے لیے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ 5-6 دنوں سے آپ نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہوگا، بے بسی ہے ان کی بھی۔ شاہ محمود قریشی نہیں آتے جلسوں میں، بے شمار اور بھی لوگ ہیں جو خان صاحب کے جلسوں میں نہیں آتے، ان سے ملتے تک بھی نہیں، اور پارٹی کے اندر سے ہیں۔ اگر کریک ڈاؤن شروع ہوا تو پارٹی کے اندر سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو عمران خان سے علیحدہ کروا دیے جائیں گے یا وہ خود ہو جائیں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتے ہیں کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو بھی کچھ مل رہا ہے یا میں سٹرونگ ہوں، تو پھر تو آپ میرے ساتھ آ جاتے ہیں جب اچھے حالات ہوتے ہیں، لیکن جب برے حالات ہوتے ہیں تو تب آپ میرے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اور میں اکیلا بھی رہ گیا تو اس کے باوجود میں نے عوام کے لیے اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے بات کرنی، اور عوام تو میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر
मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान की पार्टी के अंदर अगर ये सूरत हाल है, अवाम बेशक उनके साथ हैं, तो खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी से पानी पर पानी लिखा जाए। तो क्या ये लिख सकेंगे? ताहम कुछ मीटिंग्स ऐसी हो रही हैं जब उसमें 1 दर्जन के करीब लोग बैठते हैं, फैसला करते हैं कि इमरान को जो है वो नाअहल करना है, सारी चीज़ें करनी हो, तो उस मीटिंग के अंदर मुखालिफिन में से भी लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करें, मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे, रोड्स जाम होकर रह जाएंगी, हो सकता है कोई इनकलाब की तरफ चीज़ रुख पकड़ जाए। क्या किया जाए, लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन 1947 से लेके आज तक ये क्रैकडाउन होते रहे, लोगों को पाबंद सलासल किया गया, कुछ को दुनिया से चले गए, कुछ को इक़्तिदार से बाहर किया, किसी के ऊपर भैंस चोरी तक के मुकदमे बनाए गए। ये चीज़ें होती रहीं और आज भी आप देखें पंजाब में खान साहब की हुकूमत है, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो भी उस तरह से खान की सपोर्ट नहीं कर सकते। देखना ये होगा, समझना ये होगा कि जो इमरान को शट अप कॉल दी जा रही है, जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, लचक चाहते हैं या इनको बिल्कुल सरे से ख़त्म करना चाहते हैं, ये बातें डिस्कस हो रही हैं, इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। पार्टी के अंदर से लोग किस हद तक उनके साथ रहेंगे, ये भी एक ऐसा गोरख धंधा है जो खान साहब को भी समझ आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी आवाम को भी समझ में बातें आ रही हैं। मगर इमरान खान को बिल्कुल ब्लैक आउट करना मीडिया से और फिर उनके ऊपर केसेस मज़ीद बनाना और जो पहले FIR काटी थी उनको रीएक्टिवेट कर लेना, इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इमरान खान के हवाले से घेरा तंग किया जाएगा। आगे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसके नताइज कैसे आएंगे ये और गौर व फिक्र करने वाली बात होगी, बाकियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन कोशिश ताहाल थी, अब भी है, वो चाहते हैं कि इमरान खान का जो मोमेंटम बना हुआ है इसको तोड़ा जाए, इस शख्स को खामोश करवाया जाए। लेकिन इमरान खान ज़ाती हैसियत में पीछे नहीं हटेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अवाम की पावर वो समझते हैं कि उनके साथ है, ये कब तक साथ रहेगी, पार्टी के अंदर में से कौन कौन से लोग उनके साथ खड़े रह सकते हैं। मुश्किल वक्त है, अकेला एक शख्स जंग लड़ रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट उनके मुखालिफ, अकेले जंग लड़ना, फिर पार्टी के अंदर से इस तरह के हालात हों तो इंसान का ब्लड प्रेशर कई बार लो भी होता है और कई बार हाई भी होता है। तो देखना ये होगा कि कितनी वजाहतें दी खान साहब ने, क्या फिर से कोई मिडिल मैन बीच में शामिल होंगे, इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा या खान को खामोश करवाने की ही कोशिश की जाएगी। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।